السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے سب بہن بھائی، خیریت سے ہیں؟ تو آپ کا بھائی علی رضا اور میرا یوٹیوب چینل علی رضا گپ شپ۔ تو ناظرین، آج کا موضوع اور آج کا جو ولاگ ہے وہ ہم سب بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جن کے والدین دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، چھوٹے بڑے بچے جو بھی رشتہ دار ہوں، کسی کے بھی دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، تمام کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج ہم آئے ہوئے ہیں اپنے پیاروں کے پاس جن کو ہم زندگی میں کھونا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہتر لگتا ہے وہ کرتا ہے، اور ہم بھی یہی سوچتے ہیں، ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے۔ تو میں آج آیا ہوں اپنے والد صاحب کو ملنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ساتھ میرے دادا جی ہیں، ساتھ دادی جی ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ لین پہ سارے ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ آگے میرے نانا ابو نانی وہ سارے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یار دنیا میں ہم آئے ہیں تو کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی بنائی بے مقصد اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں بنائی۔ اگر یہ درخت ہے اس کا بھی کوئی مطلب ہے اور اس کا کوئی کام ہے جو اس نے دنیا میں پورا کرنا ہے۔ تو میں اپنے والد صاحب کے پاس آیا ہوں، سب سے گزارش ہے میرے والدین کے لیے دعا کریں، والدہ میری کو اللہ تعالیٰ سے تندرست والی زندگی دے اور میرے والد صاحب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور جتنے بھی قبر والے ہیں نبی پاک کی جتنی امت دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تمام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی عابد حسین اتاری صاحب، یہ دعوت اسلامی کے مبلغ بھی ہیں، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے ان کا۔ یہ بھی ہمارے جتنے پڑھے ہیں یہ ہمارے خاندان کے ہیں، یہ نانا ابو ہیں، آگے سارے یہ نانی نونی، یہ سارے ہمارے رشتہ دار یعنی ہمارے خاندان کے ہیں۔ تو ہم آپ لوگوں سے ملواتے ہیں عابد حسین اتاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ کیا محسوس کر رہے ہیں آپ ادھر آ کے؟ یہاں پر قبروں میں آنا چاہیے، آخرت کی یاد آتی ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ قبروں میں جانا چاہیے کہ اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، قبر کی یاد آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے پیارے ہیں ان کو صالح ثواب بھی کرنا چاہیے، جی بالکل، کیونکہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی ہم میں سے کوئی رشتہ دار آئے اور ہمیں صالح ثواب کرے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ یہ کہ جب وقت ملے تو آپ کو قبرستان آنا چاہیے، جانا چاہیے۔ آپ کو آخرت کی قبر کی یاد بھی آئے گی، گناہوں سے بھی بچو گے، اور آپ کے جو پیارے ہیں ادھر لیٹے ہوئے ہیں ان کو بھی خوشی ہوگی۔ اور یہ ایک میں نے ہمارے استاد صاحب تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جو بندہ مر جاتا ہے یعنی وہ مردہ ہوتا ہے، اگر اس نے دنیا میں رہ کر کوئی غلط کام کیے ہوتے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، تو اس کا اگر اندر کوئی حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے یا اس کو سزا مل رہی ہوتی ہے، جب آپ لوگ کوئی صالح ثواب کریں گے تو اس کو راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ ڈوب رہا ہو تو ہم اس کو بچائیں تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جب بندے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے، جب ہم صالح ثواب کرتے ہیں اس کو ایسے لگتا ہے جس نے میں ڈوب رہا تھا مجھے کسی نے بچا لیا، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو قبروں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے پیاروں کے پاس آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اولیاء کرام کی بھی سنت ہے، ویسے بھی آنا چاہیے۔ اور آپ کو آخرت کی اور قبر کی یاد آئے گی جب آپ ادھر آئیں گے۔ تو ہم ادھر آئے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ کسی مقصد کے لیے بنی ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ادھر کوئی اچھے کام، کوئی بھی ہر چیز بے مقصد اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہر چیز کا مقصد ہے۔ تو یہ جتنے بھی قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں انہوں نے
جو کسی نے اپنا مقصد پورا کیا, کسی نے نہیں کیا. بہرحال ہم ادھر آئے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی خوف طاری ہوا ہے یار, ہم نے بالآخر ادھر آنا ہے ایک دن. آج ہم نے اچھے سوٹ بھی پہنے ہوئے ہیں, اچھا لباس بھی پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو بعد میں ہم نے آنا ہے ایک کپڑے میں. یہ تھوڑی سی زمین ملنی ہے ہمیں, تو وہ بھی ہوگا تو کوئی ہمیں پیچھے آئے گا, نہیں تو کوئی نہیں آتا. اب ایک بھائی کے گھر نہ جائیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں نے آپ لوگوں کو ساتھ بلانا ہی نہیں ہے, ملنا ہی نہیں ہے بھیا. آپ میں جب مر جاؤں تو پھر یہ بات ہوتی ہے اب میں زندہ ہوں تو آپ لوگ مجھے ملنے بھی نہیں آتے, تو اتنا ناراض ہوتا ہے. تو پھر ہم اس سے معافی تلافی کر کے کوئی صلح وغیرہ کر لیتے ہیں. تو یہ جو قبر میں پڑے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں. یہ کوئی کہتا ہے جی میرے خواب میں میری امی آئی, میرا ابو آیا, وہ رو رہے تھے, وہ کہتے تھے ختم دواؤ, روٹی کھواؤ مولویاں نو. یہ چیزیں ایک سائڈ پہ ہیں. آپ اپنے جو اپنے پیارے ہیں ان کے لیے صالح ثواب کریں جتنا ہو سکے. یہ نہ کہیں ہم مدرسے سے بچے لے آئیں, یہ مول نہیں کروانا کوئی بھی کام. اپنے والدین کے لیے خود ہی صالح ثواب کریں. جو آپ کریں گے نا وہ صحیح پہنچے گا بھی ان کو, یہی ایسے ہی ہے. تو اور کوئی آپ حدیث اور کوئی ہمیں ہمارے ناظرین کو ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ انسان کو دنیا سے چلے جانا ہے, ابھی قبرستان میں کھڑے ہیں تو یہی میسج دے سکتے ہیں کہ ہمیں قبر آخر کی تیاری کرنی چاہیے. بے شک. اور موت کا وقت مقرر نہیں ہوتا, کبھی بھی آ سکتا. آنے کا وقت مقرر ہوتا ہے, جانے کا نہیں. جانے کا نہیں. ہاں, تو آنے کے لیے ترتیب ہے, جانے کی ترتیب نہیں. جی, بڑے بیٹھے ہوتے ہیں, چھوٹے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں ہر وقت قبر و آخر کی تیاری کرنی چاہیے. بے شک. تو ناظرین میری اس ٹائم جو میری اس ٹائم ایج ہے نا وہ تقریباً 30 سال کے قریب ہے. اور جو میرے والد صاحب جب فوت ہوئے تھے ان کی ایج تھی تقریباً 32 سے 33 سال, یعنی 35 سال سے نیچے ان کی ایج تھی, یعنی ینگ تھے وہ. لیکن چلتے پھرتے ان کا بس جب موت آنی ہوتی ہے, بہرحال کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے, چاہے انسان ہے چاہے درخت ہے. میں نے کئی ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہ درخت لگے ہوئے ہیں, ان کے اندر ابھی جان ہے, یہ زندہ ہے. جب ان کو کاٹ دیں گے یہ فوت ہو جائیں گے, ان کے اندر بھی جان ہے, یہ ختم ہو جائیں گے, یہ سوکھ جائے گا. تو ایک اچھا سا شعر آپ لوگوں کو سناتا ہوں, تو پھر آج کا ولاگ ادھر اینڈ کرتے ہیں. تو شعر یہ ہے, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالے جائے گی, ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو آپ اپنا بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی, نوجواں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کہ وہ کامیاب ہو جائیں تو اپنا خیال رکھیں. یہ ہے, یہ سوئے ہوئے ہیں سارے, یہ زمینوں کے جدادوں کے مالک ہیں. یہ اب اپنے گھر کے بھی مالک نہیں ہے, زمین کے بھی مالک نہیں ہے, سب کچھ اب حساب کتاب ہو رہے ہیں. باقی آپ اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.